الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ الفاظ مانا کہ بہت مشکل ہیں، لیکن اس کی ایک ایک لفظ میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی قلم اٹھایا کمال کر دیا. چاہے حسن مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی قلم اٹھایا بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. سوالے سے آج کے خطبہ کے آغاز میں بھی میں اس لیے ان کی نعت ان کا کلام بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے. اور کمال کیا آپ نے اس شعر میں آپ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے. ماہ سفر المظفر جس میں اولیاء کرام کا تذکرہ چل رہا تھا، آج بھی ایک اللہ کے ولی، ایک عالم دین کا تذکرہ ہوگا. اس سے پہلے قرآن مقدس سے جو ہے کلمہ میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے
اللہ کا خوف رکھنے والے علماء ہی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ایک عالم دین جو عالم بعمل عالم حق ہوتا ہے، اللہ کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری اس کے دل میں ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ وہ عالم ہی کیسا جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، وہ عالم دین ہی کیسا جس کو انسانیت کی ہمدردی نہ ہو، وہ عالم دین ہی کیسا جس کے دل میں حب مصطفیٰ نہ ہو، عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ عزیزان محترم، قرآن مقدس سے علماء کی شان کا پتہ چلا۔ آئیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عالم افضل ہے یا عابد؟ عبادت کرنے والا عابد افضل ہے یا عالم افضل ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تیرے اس سوال پر فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا، تیرے اس سوال پر فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا کہ ایک عالم دین افضل ہے یا عابد افضل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک سست عالم دین، ایک سست عالم دین 70,000 ایسا عابد جو ہمیشہ عبادت کرتا رہے، دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت میں مشغول رہے، ساری رات رب کائنات کو یاد کرے، تو ایک سست عالم دین اس 70,000 سال عابد سے بہتر ہے جو جاہل عابد ہو، عبادت کرنے والا جاہل ہو، اس کو عالم دین اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ اور زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی، اور بلوں کے اندر جو چیونٹیاں ہیں وہ بھی دعائے رحمت کرتی ہیں، کس کے لیے؟ ایک عالم دین کے لیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج فی زمانہ ہمیں بہت زیادہ جو بات ایزی ہمیں لگتی ہے، آسان لگتی ہے، وہ ایک عالم دین کی بے عزتی ہمیں آسان لگتی ہے، جس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح ادا کرتے ہیں، شہر کے چودھری سے کوئی بات کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا، شہر کے معتبر سے یا اس کے خلاف آپ کو بات کرنے والا نظر نہیں آئے گا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا حق وہ ہو جو اس کے خلاف بات کر سکے، وگرنہ سارے پردہ ڈال رہے ہوں گے، بہت نیک انسان ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے، بڑی نیکیاں ہیں اس کی۔ لیکن ایک عزیزان محترم عالم دین اللہ کے علم کو، اس کے محبوب علیہ السلام کی شریعت کو پڑھنے پڑھانے والا، آج آپ فیس بک دیکھ لیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، صرف ایک بار، کیونکہ عالم دین میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، اسے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، بس ایک غلطی سرزد ہو جائے، ساروں کا رخ اس عالم دین کی طرف ہوگا، پھر جو اس کی گستاخیاں، جو بےباکیاں زبان سے نکل رہی ہوں گی، وہ دیکھنے والے ہوں گے۔ عزیزان محترم، افسوس کا مقام ہے جہاں اسلامی معاشرہ ہو، اسلام سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، میرے آقا علیہ السلام تو عالم کی یہ شان بتائے، اور ہم پھر کیا کرتے پھریں؟ عزیزان محترم، پھر ہم خود اندازہ لگائیں کہ ہم کس جگہ پہ چل رہے ہیں۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید کا ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم دین کے ساتھ، جس نے عالم دین کی زیارت کی، گویا اس نے مجھ رسول اللہ کی زیارت کی، اور جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، سمجھ لو اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھ سے ہاتھ ملایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں اس عالم دین کی بات کر رہا ہوں جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے،
جو درسگاہ میں بیٹھ کر ہمیشہ محبت اور ایمان اور عقیدت کا درس دیتا ہے، جو درسگاہ میں بیٹھ کر فی سبیل اللہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں اگر جہنم سے بچنا ہے تو آؤ دامن مصطفیٰ تھام لو، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو دامن مصطفیٰ تھام لو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھام لو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا سمجھ لو اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عالم دین کی مجلس اختیار کی، اس کی صحبت اختیار کی، سمجھ لو اس نے میری مجلس اور صحبت اختیار کی۔ اور یہاں تک نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا جس نے میری محفل اختیار کی، میری مجلس اختیار کی، میری مجلس میں بیٹھا، سمجھ لو وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا، اور جو اللہ کی مجلس میں بیٹھا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ اور مسیح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان حضرات کے لیے ہیں جن کو بات بات پر علماء کی بڑی غلطیاں نظر آتی ہیں، عالم دین کو بے عزت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے جن کو، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم دین کی غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا اللہ کی رحمت سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم لکھ دیا جائے گا، جس کی پیشانی پر یہ لکھ دیا جائے قیامت کے دن کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ بتاؤ پھر اسے کون سا ذریعہ بچا سکتی ہے، کون سی چیز اسے جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے، کون سی چیز اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں ایک عالم دین کا ذکر کرنے لگا ہوں، عالم ربانی کا ذکر کرنے لگا ہوں، مجدد دین و ملت، کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام عاشقاں الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ وہ عالم دین ہیں، اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، پھر ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ آج باتیں بنانا بہت آسان ہے، لوگ بریلویت کے لفظ سے چڑھتے ہیں، لوگ اس لفظ سے بڑی نفرت کرتے ہیں، انہیں وہ اپنی نفرت مبارک ہو، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں بریلویت کوئی مسلک نہیں ہے، بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، بریلی ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے جس کو نسبت ہے میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان سے۔ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، اس لیے بریلوی مشہور ہوا۔ تو امام اہل سنت جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو، 4 سال کی عمر میں حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا، کہیے سبحان اللہ۔ جس پر اللہ کی عنایت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہو، 4 سال کی عمر میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ 4 سال کی عمر میں کتنا پڑھ لکھ لیتا ہے، کیا کچھ اسے آتا ہے۔ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، ہماری تو سوچ یہی ہوتی ہے سب سے پہلے بچہ ABC سیکھ لے، اس کے بعد پھر قرآن سکھا لیں گے، پہلے انگریزی سیکھ لے، اس کے بعد پھر قرآن کی تعلیم جب پڑھا ہو جائے گا پھر قرآن کی تعلیم ہوگی، سکھاؤ وہ تعلیم بھی، لیکن یاد رکھو جس ماحول میں تم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول ہے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ گو مسلمانوں کا، جس کا پہلا فریضہ یہ بنتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو کیا تم نے سکھانا ہے، اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو میرا ادب سکھاؤ، میری تعظیم سکھاؤ، میرا ادب اور تعظیم سکھاؤ۔ تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جس پر اللہ کی خصوصی عنایت ہو جائے، 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا، اور کیسے پڑھا؟ ایک مرتبہ استاد سے سبق پڑھا رہے ہیں، ایک آیت آتی ہے جہاں پہ زبر ہے، آپ کو استاد پڑھاتا ہے زبر، آپ زیر پڑھتے ہیں، پھر وہ پڑھاتا ہے زبر، آپ زیر پڑھتے ہیں۔ استاد کو حیرانگی ہوئی کہ لکھا بھی زبر ہوا ہے، میں بار بار تصحیح کر رہا ہوں، بار بار بتلا رہا ہوں کہ یہاں زبر ہے لیکن پھر بھی زیر پڑھ رہا ہے۔
آخر آپ کے دادا جان کے پاس استاد آپ کو لے کر گئے کہ آپ اسے سمجھائیے استاد میں ہوں یا یہ ہے، استاد میں ہوں یا یہ ہے، میں زبر پڑھاتا ہوں یہ زیر پڑھتا ہے۔ اور آپ خود بھی دیکھ لیجئے قرآن کا نسخہ لے گئے، آپ خود دیکھ لیجئے جس کے اوپر زبر ہے۔ آپ کے دادا جان حضور نے فرمایا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کے دادا جان رحمت اللہ علیہ کو تھوڑا سا شک لگا، آپ نے فرمایا کہ دوسرا قرآن پاک کا نسخہ لایا جائے۔ ایک اور نسخہ آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے وہی سپارہ وہی آیت کھولی، وہاں پر دیکھا تو واقعی وہاں اس حرف پہ زیر ہے، اس حرف پہ اس آیت پہ زیر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ طباعت کی غلطی ہے، چھاپنے والے کی غلطی ہے، کاتب کی غلطی ہے، اسے غلطی میں زبر لکھا گیا، ویسے اصل میں یہاں پر زیر ہی ہے۔ جو احمد رضا پڑھ رہا ہے وہ زیر ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کے دادا جان آپ کی طرف مخاطب ہوئے امام احمد رضا کی طرف، اے احمد رضا بیٹے بتا تو کیسے زیر پڑھ رہا تھا؟ لکھا تو زبر ہوا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دادا جان جب میں زبر پڑھنے لگتا تو کوئی تھا کہ میری زبان کو روک لیتا تھا، میری زبان بند ہو جاتی تھی، زبر مجھ سے ادا نہ ہوتی تھی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا فضل، یہ ہوتا ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم۔ اور عزیزان محترم آج میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی شان میں گستاخیاں یا بے باکیاں کرنا یہ آسان ہے۔ لوگوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے، جو جس کا جی چاہے جس کے خلاف وہ آواز اٹھا۔ آج تو رسول اللہ کے خلاف لوگ بولنے لگ گئے ہیں، آج تو صحابہ کرام والے بیت کی شان میں لوگ بکواس کرنے لگ گئے ہیں، تو ایک عالم دین یا ایک عاشق رسول کی شان میں کہ جائے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سخت سے سخت فتویٰ دیا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ واجب القتل ہے۔ اور اس دور کے علماء، انگریز نے ایک سازش چلی کہ ان مسلمانوں کو گمراہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ تو وہ ہے جو صرف نعرہ تکبیر لگائیں تو سب یکجا ہو جاتے ہیں اور جس طرف رخ کرتے ہیں کافروں کو شکست دے دیتے ہیں اور ان کو فتح مل جاتی ہے۔ یہ طاقت ان سے کیسے چھینی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی حل ہے، ان کے دلوں سے حب مصطفیٰ کو نکالا جائے، عشق مصطفیٰ کو نکالا جائے۔ اور اس دور میں انگریز نے پھر ایک پالتو اپنے کچھ علماء رکھے، اپنے پالتو جن کو وہ تنخواہ اور فنڈنگ کیا کرتے تھے، ایک ایسے وہ لوگ رکھے، انہوں ان کو کہا کہ آپ اس کے روپ میں یعنی داڑیاں رکھ کر پگڑیاں پہن کر امامے پہن کر جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں حضور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں علی اور محمد جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ لوگوں جاؤ ان لوگوں کو بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم کہتے ہو علم غیب ہے، وہ تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے۔ جاؤ لوگوں کو بتاؤ جو مدینے میں روضہ رسول کی سفر کی نیت کر کے جائے گا معاذ اللہ وہ حرام ہے۔ جاؤ ان کو بتاؤ۔ عزیزان محترم اس دور میں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی رضا زندہ ہے، ابھی رضا زندہ ہے۔ کروں مد کریم کا
یہ نظریہ رکھے گا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے. جو شخص یہ نظریہ رکھے گا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ ایمان سے خارج ہے. جو شخص یہ نظریہ رکھے گا کہ میری لاٹھی تو مجھے فائدہ دے سکتی ہے، محمد علی جس کا نام ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، تو اس نے پھر بڑا واویلا اٹھا کہ یہ کیسا شخص ہے. تو سعودی عرب کے علماء سے، بڑے بڑے مفتیوں سے رابطہ کیا گیا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے فتاویٰ لے کر ان کے پاس پہنچے، یہ نظریات لے کر ان کے پاس پہنچے کہ بتاؤ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے تو پھر واقعی دائرہ ایمان سے خارج ہے. اس نے کہا کہ احمد رضا بھی تو یہی کہہ رہا ہے، احمد رضا بھی تو یہی کہہ رہا ہے. کیوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھے تو پھر سمجھ لو جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں یہ نظریہ رکھے تو پھر کہے پھر میں عاشق رسول ہوں یا میرے دل میں حب مصطفیٰ یا عشق مصطفیٰ ہے، تو پھر سمجھ لو یہ بھی انہی کا پالا ہوا ایک عزیزان محترم ایک نمائندہ لگتا ہے، ایجنٹ لگتا ہے، وگرنہ جس کے دل میں حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور تبھی امام احمد رضا فرماتے ہیں پھر اس ٹائم میں سارے ان فالتو علماء نے میری طرف رخ کیا. میں یہ سمجھا کہ مجھے جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، کم از کم اتنی دیر رسول اللہ کی گستاخی تو نہیں کرو گے، کم از کم اتنی دیر رسول اللہ کی گستاخی تو نہیں کرو گے. وہ احمد رضا ایک مرتبہ کسی نے آپ کو کہا کہ حافظ احمد رضا، آپ نے کہا میں حافظ تو نہیں ہوں، بس رمضان کا پہلا روزہ پہلی تراویح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن یاد کرنا شروع کرتے ہیں. پہلی تراویح میں پہلا سپارہ، دوسری تراویح میں دوسرا سپارہ، تیسری میں تیسرا سپارہ. یہاں 30 تراویحیں مکمل ہوتی ہیں، احمد رضا کے 30 پارے مکمل یاد ہو جاتے ہیں، 30 پارے مکمل یاد ہو جاتے ہیں. اور 12 سال کی عمر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا. عزیزان محترم صرف یہ نہیں، علی گڑھ یونیورسٹی وہاں اس ٹائم پاک و ہند، پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، پورے ہندوستان میں یہ ایک ہی یونیورسٹی تھی. وہاں کا وائس چانسلر جسے ریاضی کا ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، ایک سوال پیش آ جاتا ہے جو اس سے حل نہیں ہو رہا ہوتا، اس نے بڑے بڑے رابطے کیے، خطوط لکھے بڑے بڑے پروفیسر حضرات سے کہ یہ میرا مسئلہ حل کیا جائے، لیکن کہیں سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. آخر اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی یعنی لندن جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں سے جا کے وہاں بڑے بڑے علم والے رہتے ہیں، بڑے پروفیسر رہتے ہیں، دنیا دار عالم رہتے ہیں، میں ان سے جا کے پوچھوں گا. اس نے پوری تیاری کر لی، لندن جانے کی پوری تیاری کر لی. وہیں پر اسی یونیورسٹی میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا، آپ کا چاہنے والا موجود تھا. اس نے اس سر ضیاء الدین سے کہا کہ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں لندن جا رہا ہوں، یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، میں نے بڑے بڑے ریاضی کے ماہروں سے مشورہ کیا ہے لیکن کہیں سے تسلی بخش مجھے جواب نہیں مل رہا، اس کے لیے میں جا رہا ہوں لندن. تو آپ کے خلیفہ، آپ کے چاہنے والے نے کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے، یہاں ساتھ ہی بریلی ہے، یہاں پہ ایک عالم دین امام احمد رضا رہتے ہیں، پہلے جاؤ ان کے پاس جاؤ، شاید ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے. اس نے کہا مولوی اور ریاضی، مولوی کو ریاضی کیا ہے، وہ کیا جانے کہ ریاضی کیا ہے. آپ نے فرمایا تسلی تو کر لو، یہ دور نہیں ہے، لندن تو بہت دور ہے، وہاں جا رہے ہو، یہاں علاقہ قریب ہے، صرف تسلی کر لو، ایک بار جاؤ، اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہو جائے، آپ کی روح خوش نہ ہو جائے تو پھر کہنا. پھر وہ سر ضیاء الدین آئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. آپ عصر کا وضو فرما رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ، عصر کا وضو فرما رہے ہیں. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ وضو کرنے نماز پڑھنے ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے، پھر آپ کو بیٹھ کے بتاؤں گا. میں نے بڑے بڑے پروفیسر حضرات سے مشورہ کیا ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکے. آپ تسلی سے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سے فرمایا کہ میں نماز پڑھ لوں گا، مجھے مسئلہ بتا دو. جب اصرار کیا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سر ضیاء الدین نے اس یونیورسٹی نے، کہ وائس چانسلر نے وہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا، ابھی وضو کرنے نہیں پائے تھے، آپ نے وہ مسئلہ چند سیکنڈوں میں حل کر دیا. وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حضور میں نے بڑے بڑے پروفیسر حضرات سے رابطہ کیا ہے اور اس کے لیے میں لندن جانے والا تھا، میں نے ٹکٹ بھی کرا لیا تھا، لیکن آپ کے چاہنے والے نے مشورہ دیا. آج پتا چلا کہ امام احمد رضا تو ریاضیات میں بھی بڑا ماہر ہے. آپ کو 52 علوم پر دسترس حاصل تھی، 52 علوم پر. آج جس کو ایک علم آ جائے وہ پھولا نہیں سماتا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 52 علوم عطا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں امام اہل سنت الشاہ
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنی سنت